پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں آج تک پاکستان کی نہ تو تقدیر بدلی ہے اور نہ ہی اسکرپٹ بدل رہی ہے. وہی ایک ٹپیکل اسکرپٹ 70 سالوں سے چلتی آ رہی ہے. دو سیاسی جماعتیں تھیں, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, آپس میں لڑتی تھیں, جھگڑتی تھیں, ایک دوسرے کو رگڑتی تھیں اور پھر اقتدار میں آ کے بیٹھ جاتی تھیں. ان دونوں کو روکنے کے لیے ایک فوجی ڈکٹیٹر آیا, پھر اس فوجی ڈکٹیٹر کو ریپلیس کرتے ہوئے واپس یہی دونوں سیاسی جماعتیں آئیں, اور پھر ان کو ختم کرنے کے لیے ایک تھرڈ پارٹی کو آگے لے کر آئے اور ان کو اس کے خلاف ڈالا. پھر جب وہ تھرڈ پارٹی گلے پڑ گئے تو ان دونوں پرانی سیاسی جماعتوں کو ایک بار پھر اکٹھا پی ڈی ایم میں بٹھا دیا گیا. یہ ایک نیور اینڈنگ ڈرامہ ہے جو ختم نہیں ہو رہا, لمبی ہو رہی ہے. ایک اسٹار پلس کے ڈرامے جیسی فیل آ رہی ہے جو ختم نہیں ہوگا, بس پنر جنم لے کے بار بار آتے رہیں گے. بالکل ویسی صورتحال ہماری سیاست میں ہو رہی ہے اس وقت. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, بالخصوص پی ایم ایل این کی, جو پچھلی حکومت کے ٹائم پہ اپنا رونا روتی تھی کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, لیکن اس وقت ظلم اور ستم کرنے کی کوئی کسر یہ لوگ چھوڑ نہیں رہے ہیں. جس طرح سے غیر قانونی انداز میں یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اور گرفتار کر رہے ہیں, یہ کسی صورت جسٹیفائڈ نہیں ہے, یہ کسی صورت ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. عمران خان صاحب کی گرفتاری سے لے کے اب تک بہت ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اس میں سے 3 انسیڈنٹ ایسے ہیں کل سے لے کے اب تک جو ہوئے ہیں وہ تھوڑے دل پہ لگے ہیں. پہلا, علی زیدی صاحب کی پریس کانفرنس, جہاں علی زیدی صاحب پہلے ہاؤس اریسٹ ہوئے, کہا یہ گیا کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑنے والے ہیں, لیکن انہوں نے پھر کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑیں گے, وہ خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جب تک عمران خان پی ٹی آئی میں ہے وہ بھی پی ٹی آئی میں رہیں گے. دیکھیں, یہ وہ ورکرز ہوتے ہیں جو کسی پارٹی کی شروعاتی دنوں سے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ اتنے آرام سے پارٹی چھوڑتے نہیں ہیں. تو علی زیدی صاحب نے تو منع کر دیا, اور جب علی زیدی صاحب نے منع کیا تو ان کو ہاؤس اریسٹ کے بجائے سیدھا جیکب آباد ٹرانسفر کر دیا, کیونکہ جن کو جو چیز سننی تھی ان کو وہ سننے کو ملی نہیں علی زیدی سے. دوسرا انسیڈنٹ ہوا شہریار رافدی صاحب کا, جب ان کے بچوں کا انٹرویو آج شائع ہوا. وہ انٹرویو کی میں لنک ڈسکرپشن پہ ڈال دوں گا, کلپ یہاں ڈال نہیں سکتا. اس انٹرویو میں شہریار رافدی کے بچے بتا رہے تھے کہ گرفتار کس طرح کیا گیا. کوئی لوگ آئے, گھر کا دروازہ توڑا, اندر گئے. ان بچوں کے ماں باپ اپنے کمرے میں موجود تھے, کمرے کے دروازے کو کھولتے ہوئے پرائیویسی کو بریچ کیا اور ان کو گرفتار کیا. وہ کہتے رہے کہ میں ذرا چینج کر لوں, فریش ہو جاؤں, کچھ نہیں سنا, بس اٹھایا اور لے گئے. اب سوال میرا یہاں پہ یہ ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ آپ سے, کہ جب آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا, آپ کے کمرے کا دروازہ توڑا تھا, تو ہم سب نے اس کو کنڈیم کیا تھا. آج بھی کرتا ہوں, ہر ظلم کو میں کنڈیم کروں گا, چاہے پی ایم ایل کے ساتھ ہو, پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی. لیکن آپ جس وقت یہ کہتی تھیں کہ آپ کے اوپر زیادتی ہوئی ہے, ظلم ہوا ہے کراچی کے ہوٹل میں, تو کیا یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے؟ کیا وہ عورت نہیں ہے؟ کیا شہریار آفریدی کی بیگم وہاں موجود نہیں تھی؟ وہ بھی چھوڑیں, کیا شہریار آفریدی انسان نہیں ہے؟ ہر شہری کی عزت ہونی چاہیے. اپنی انا کی لڑائی سے باہر آ جائیں. چونکہ آپ کے اوپر ظلم ہوا تھا اور آپ اپنی انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اگلوں کے اوپر بھی یہی زیادتی کر رہی ہیں, تو کیسے ڈیفینڈ کریں گی اپنے آپ کو؟ ڈریں اس وقت سے جب یہ وقت واپس نہ آ جائے, کیونکہ ایک بات تو ہے کہ عمران خان صاحب مضبوط بڑے ہیں, اکیلے بھی کھڑے ہوں گے تو وہ کوئی نہ کوئی بیانیہ لے کر آ جائیں گے, ہار نہیں مانیں گے. اگر وہ ملک میں رہے تو وہ لڑتے رہیں گے, اور وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ہے. تیسرا انسیڈنٹ ہوا ہے شرین مزاری صاحبہ کے ساتھ. ایک ہی دن میں بار بار گرفتار ہو رہی ہیں. جب کورٹ نے یہ آرڈر دے دیا کہ آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے, تو اب کوئی کس بیس پہ آپ ان کو اٹھا رہے ہیں؟ پہلے تو ہمیں یاد دلاتی رہی پی ڈی ایم کے, جی عمران خان صاحب نے آئین توڑا ہے, مان لیا. عمران خان صاحب نے قانون توڑا تھا, آپ لوگوں کو غیر قانونی طور پہ گرفتار یہاں کروا کے, وہ بھی مان لیا. لیکن پھر بدلے میں آپ لوگوں نے کیا کیا؟ بدلے لینے واپس آئے ہیں اپنی حکومت میں. پی ڈی ایم نے مکمل طور پہ آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں. جب الیکشنز کی ڈیٹ تھی اس تاریخ کو الیکشن کرانا بنتا تھا. دوسری چیز, انہوں نے غیر قانونی طور پہ لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا تحریک انصاف کے, جو ہم کسی صورت بھی اس کا ساتھ نہیں دے سکتے, نہ تو کبھی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. ایک اور جو بڑی انٹرسٹنگ چیز کل ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا, اور اس خطاب کے دوران وہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سے جو ہے مخاطب ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے میں اپنے گھر کے دروازے کھولنے کو تیار ہوں. آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 30-40 دہشت گرد کو پناہ دی ہوئی ہے زمان ہاؤس میں, زمان پارک میں, تو آپ آئیے, میڈیا کے ساتھ آئیے, سلیقے سے آئیے, سرچ وارنٹ لے کر آئیں, اور جتنا سرچ کرنا ہے کر لیں. پورا گھر آپ کو میں سرچ کرواؤں گا, اگر کوئی ملتا ہے تو آپ بالکل اس کو لے جائیے. اور عمران خان صاحب کی یہ بات بالکل صحیح ہے, اور میں اس کی حمایت کرتا ہوں کہ جو بھی ہو قانونی طریقے سے ہو, قانون کے دائرے میں رہ کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ زور زبردستی کر کے آپ کسی کے گھر میں توڑ پھوڑ کر کے گھسیں گے اور اس کے گھر کے جو ہے پورا معائنہ کرتے رہیں گے. قانونی طور پہ آئیے, دہشت گرد ملتا ہے لے جائیے. خان صاحب نے کہا کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اگر دہشت گرد اندر بیٹھا ہوا ہے, تو بالکل ہے, آپ آئیں اور دہشت گرد کو اٹھا کے لے جائیں. اگر آپ کو خان صاحب کے خلاف یا تحریک انصاف کے کسی بھی پارٹی ممبر یا ورکر کے خلاف کوئی بھی چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے انتشار پھیلایا, انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے, تو کیس بنائیں, اور کیس بنا کے قانونی طور پر ان کو عدالت میں پیش کریں. یہ اتنے مہینوں تک اور دنوں تک غائب کرنا, یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے, زیادتی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس کو ہم کسی صورت بھی انڈورس کر سکتے ہیں. اس وقت سے ان لوگوں کو گھبرانا چاہیے کہ جب وقت بدلتا ہے نا تو پھر بہت تکلیفیں لے کر آتا ہے. یہ ایک سائیکل ہے جو بار بار چل رہی ہے. بے نظیر کے ٹائم پہ تصویریں پھینکی جاتی تھیں اوپر سے, نواز شریف صاحب کو جیلوں میں ڈالا گیا, زرداری صاحب کو جیلوں میں ڈالا گیا. تو یہ ایک سائیکل ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. انگلیاں تھام کر چلنا بند کریں, بریک لگائیں,
اور اس سائیکل کو روکیں، سیاستدان بن کر سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں اور مسئلے کا حل نکالیں.